بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لاریا مریم جماعت نہم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن پاک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب العالمین کی ذات عالی شان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب میں سر حافظ ادریس کو قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے لیے مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کریمہ ہے۔ اہدی، ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے
سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں یہ بات سمجھی تھی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور ساتھ ساتھ وجود باری تعالی اور عقیدہ توحید بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا گیا، اور ساتھ میں عقیدہ آخرت بھی آ گیا۔ یعنی پہلی 2 آیات میں حمد و ثنا کے ساتھ وجود باری تعالی اور توحید کا بیان بھی تھا، اور تیسری مالک یوم الدین، تیسری آیت جو تھی اس میں حمد و ثنا بھی تھی اور ساتھ میں عقیدہ آخرت بھی ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور چوتھی آیت میں ہم نے دیکھا کہ 2 چیزیں تھیں۔ ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت خالص بندہ اعلان کرتا ہے کہ بس صرف اور صرف عبادت خالص آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں بس۔ اور دوسرے حصے میں بندے کی طرف سے دعا تھی، ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد تو انسان کو ہر کام کے لیے چاہیے، ہر لمحے چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب انسان غور کرتا ہے تو سب سے اہم کام، سب سے اہم ضرورت، اس کی حاجت وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تک پہنچنے کی صحیح راہ مل جائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی مل جائے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ سب سے اہم حاجت اس کی وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، وہ راہ چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، خود ہی دعا بھی سکھا دی انسان کو کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے آخر تک یہ دعا ہے انسان کی طرف سے۔ تو پہلی بات اس نے کیا عرض کی کہ ہمیں ہدایت عنایت فرما دیجیے۔ ہدایت کے کئی معنی ہیں، مختصراً اگر آپ اس کو پہلے سمجھ لیں پھر تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا جب آپ تراجم دیکھیں گے تو کسی نے ترجمہ کیا ہوگا راستہ دکھا، کسی نے کیا ہوگا راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لغت کی کوئی چیزیں دیکھیں گے تو وہاں یہ بھی لکھا ہوگا کہ منزل مقصود پر پہنچانا، یعنی کسی کو مہربانی کرتے ہوئے پوری اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کی جائے اس کی، اور اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے، یہ بھی ہدایت کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ تو اب لوگوں کے بھی تو درجات مختلف ہیں۔ ایک آدمی بالکل کچھ نہیں جانتا، کچھ عمل نہیں کر پا رہا، تو وہ گویا کہتا ہے کہ ہمیں راستہ دکھا۔ ایک آدمی راستہ تو جانتا ہے، چلنے کی صلاحیت یا چلنے کی چل نہیں پا رہا، تو پھر گویا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں راستے پر چلا۔ اور ایک راستے پر چل بھی رہا ہے، علم بھی جا ہے، اسے چل بھی رہا ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچ بھی جائے، لہذا وہ درخواست کرتا ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ کچھ تفصیل اس کی عرض کرتے ہیں آپ سے۔ علماء نے بہت سے طریقوں سے ہدایت کے درجات بیان کیے ہیں، ہم آپ کے سامنے 3 درجات اس کے ذکر کرتے ہیں جس سے بات سمجھنے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہدایت کا ایک درجہ ہے جو سب کو حاصل ہے، ہر چیز کو حاصل ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب کو حاصل ہے۔ یہ سب چیزیں
جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ اللہ کے لیے بے جان نہیں ہے. یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں جس میں حیات کا اثر بالکل ظاہر نہیں ہو رہا اور شعور نہیں ہے بالکل، تو ہم کہتے ہیں یہ بے جان چیز ہے. اور جس میں حیات کا کچھ اثر ظاہر ہو رہا ہے لیکن شعور نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ذی حیات ہے، حیات والی چیز ہے. اور اگر اس میں لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حیات تو ہے اس میں لیکن یہ بے عقل و شعور چیز ہے. اور اگر اس میں حیات کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہو، عقل و شعور بھی ہو، تو ہم انہیں ذوی العقول کہتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ. ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز یا اپنی تسبیح وہ جانتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں یہ اللہ کی معرفت پر ہی موقوف ہے نا. تو معرفت اپنے اپنے انداز کی ہر چیز کو ہے اور ہر ایک کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے. اسی کو اللہ نے ایک اور انداز میں بھی سمجھایا کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہر چیز کو اللہ نے اس کی ایک خاص شکل، اس کی تخلیق اسے عنایت فرمائی ہے اور پھر اسے ہدایت دے دی. میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے. درخت ہیں، اب درخت کی جڑیں جو ہیں اسے اللہ نے ہی بتایا نا کہ پانی کو زمین سے کھینچنا ہے، اسے کیسے پتا چل گیا؟ یا انسان ہے یا کوئی بھی کسی جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدائش کے ساتھ ہی اسے پتا ہے کہ بھوک لگی ہے، دودھ کو چوسنا ہے. یہ کس نے سکھا دیا اسے؟ یا آپ اپنے اوپر غور کیجئے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے. اب منہ سے جو آواز نکلتی ہے، ناک قریب ہے لیکن نہیں سمجھ سکتا، اور کان اس سے دور ہے نسبتاً، کان سمجھتا ہے، کان اسے سنتا ہے. اب کوئی کہے کہ کان سے سونگھنے کا کام لینا ہے تو کان سونگھنے کا کام نہیں جانتا، وہ کام ناک کرتا ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے، پھر اس کی ضرورت کے مطابق جو اس کو چاہیے تھے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے اس کو وہ سمجھا دیا گیا، اس کو ہدایت دے دی. ہدایت کا یہ درجہ عام ہے، یہ سب کو حاصل ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ایک ہدایت کا دوسرا درجہ ہے جو اس کی نسبت خاص ہے، جو سب کے لیے نہیں ہوتا، اور وہ آپ یوں کہیں کہ ان کے لیے ہے جنہیں ہم ذوی العقول، یعنی جن میں حیات بھی ہے، شعور بھی ہے، کیونکہ وہ احکامات کے پابند ہوتے ہیں جیسے انسان اور جنات ہیں. یہ احکامات کے پابند ہیں. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے بھیجتے ہیں، کتابوں کے ذریعے بھیجتے ہیں. یہ انبیاء لوگوں کو یہ ہدایت پہنچاتے ہیں، پھر ان کے متبعین پہنچاتے ہیں آگے، انسانوں کو یہ ہدایت پہنچائی جاتی ہے. آگے پھر انسانوں کی مرضی ہے، کوئی مان کے مسلمان مومن ہو جاتا ہے اور کوئی انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے. ہدایت کا ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ تیسرے درجے کا اگر آسان نام آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا ایک دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ دشوار ہو جائے. اور اس تیسرے درجے کی کوئی حد نہیں ہے، یہ غیر محدود ہے، لامتناہی ہے. یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے آگے. اور اسی معنی میں سب لوگ جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم تو چلیں دعا کر رہے ہیں یہ اہدنا الصراط المستقیم، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء کرام اور صحابہ کرام
اور حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے، سورت پڑھتے تھے. تو آپ کس معنی میں دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو یہ جو تیسرا معنی میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا، اگر یہ ذہن میں رہے کہ اس میں ترقی، توفیق میں ترقی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، آگے سے آگے انسان درخواست کرتا جاتا ہے کہ اللہ مجھے اور توفیق عنایت فرما، اور توفیق عنایت فرما. تو اس معنی میں جسے پہلے سے بھی حاصل ہے وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور جنہیں کچھ نہیں حاصل ہے وہ پہلے معنی میں کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا دے یا راستہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دے. تو یہ مختلف انداز سے علماء نے اس بات کو سمجھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی خود کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت پوری فرمائی کہ اسے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ہدایت ملے. تو اسے دعا سکھا دی گئی ہے کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. اب میں میسیج آف دا ڈے کے لیے جماعت ہشتم کی طالبہ تالیہ گوہر کو مدعو کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تالیہ گوہر جماعت ہشتم کی طالبہ عسکریہ اسکولز اینڈ کالجز اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں. ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بعض لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. ایک دوست نے اپنے نماز پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی: بہت آسانی سے میں نمازی بن گیا. ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون علوم دینی تھا. جب استاد کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا: آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک شاگرد نے بڑی معصومیت سے کہا: جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا: جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی. تیسرا بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت معقول جواب دیا: جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح ایک اور بچے نے جواب دیا: جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اسی ترتیب سے پانچویں بچے نے جواب دیا: جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. تمام شاگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیے، لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں. آیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں تو. کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ آتی ہے. آیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ کہ ہوں. کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہوں. آیا مگر میں کافر ہوں؟ نعوذ باللہ. پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا: اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے بھی ڈرتے تھے، پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میرے پاس کیا جواب ہے؟ کیا کہوں گا میں آخر؟ جھرجھری آ گئی مجھے اور اسی دن مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی نماز ترک نہیں کروں گا. صرف ایک مصمم ارادہ کی ضرورت ہے. آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا. اللہ حافظ. آخر میں آپ سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں. ان کے بغیر یہ ساتھ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے. اللہ حافظ.